السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بڑی بردارشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال کیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ سکون میں ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کے پریشانیوں کو، آپ لوگوں کی مصیبتوں کو، آپ لوگوں کی تنگ نظری کو، آپ لوگوں کی بے روزگاری کو، اللہ آپ لوگوں کے بیماریوں کو دور فرمائے۔ اللہ ہر بیمار حال جو بھی ہے اللہ ان کو شفائے کاملہ، شفائے جمیل عطا فرمائے، اور جو مرحومین گزر چکے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے خبروں کو نور سے بھر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور ہمارے بے روزگار بھائیوں کو اللہ روزگار فراہم کرے، اور جو ہماری بہنیں بغیر شادی کے بیٹھی ہے اللہ ان کو نیک صالحین جوڑے نصیب فرمائے، اور جو ہماری اولادیں راستہ بھٹک چکی ہے اللہ ان کو نیک صالحین راستے پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہر شر سے ہم کو محفوظ رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ بہرحال کیف آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میں، جس طریقے سے ہمارے دیش کے اندر چاہے اذان کا مسئلہ ہو، پہلے حجاب کا اٹھا تھا، اس کے بعد یہ لوگ اپنی اس گندگی میں کامیاب نہیں ہوئے۔ صرف یہ اسی لیے کرایا جاتا ہے کہ سرکار کی نیتیوں کو آپ پبلک نہ دیکھیں، یہ صرف اس میں ہی الجھے رہے، اس میں ہی پریشان رہے، اور یہ لوگ اپنا کام کرتے رہے۔ ابھی سرکار بیٹھ کے سرکار کتنے سال ہو چکے ہیں، اور دیش کی مہنگائی دیکھیے آپ لوگ، دیش میں پٹرول دیکھیے آپ لوگ، دیش میں ڈیزل دیکھیے آپ لوگ، یہ مہنگائی آگ لگا رہی ہے، بے روزگاری آگ لگا رہی ہے، لیکن اس کی ان کو نہیں پڑی ہے۔ یہ مدعوں سے ہٹانے کے لیے اور عوام کو بھٹکانے کے لیے یہ حجاب کے مسئلے ہو گئے، اذان کا مسئلہ ہو گیا، کیونکہ مسلمانوں کے اوپر ایسی کوئی حرکت کرے تو دیکھتے ہیں لوگ، اور یہ ان بھکتے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ان کو ملتا کچھ نہیں ہے، ان کو صرف استعمال کیا جاتا ہے ایک باٹل میں، بس ایک باٹل دی جاتی ہے، وہ باٹل میں سب کر دیتے ہیں یہ لوگ یہ تک نہیں سوچتے کہ یہ چیزوں سے کس کو نقصان پہنچ رہا۔ اب جو بھی رہتی ہے وہ ان کے باپ کا بھارت نہیں ہے، ان کی ماں کا بھارت نہیں ہے، یہ آج رہتے اور کل جاتے۔ ہم کو تو عمر بھر ساتھ میں رہنا ہے، ہم کو تو عمر بھر ساتھ میں رہنا ہے، یہ سوچنے کی ان کے پاس طاقت نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ زیادہ تر موتر پیتے ہیں۔ موتر میں یہ کہاں رہے گی سوچ بتائیے آپ لوگ۔ اب ہم بولے تو بڑی کڑوی دکھتی، کیونکہ حق بولتے، سچ بولتے، اور گھپ بول کے دیتے ہم، پورا یہاں تک آگے لگتی ہے ان کو، یہ کہ سچائی ہے بھائی، سمجھے نا۔ خیر بہرحال ان کو ابھی بھی سمجھا رہے ہیں ہم کہ یہ گندگی سے باز آ جاؤ، یہ گندگی اپنے ذہنوں میں نکال دو، کوئی سرکاریں کچھ دینے والی نہیں ہے تم کو۔ آج جو نقصان ہو رہا ہمارے دیش کا نقصان ہو رہا، آج جو عزت جاری ہمارے دیش کی جاری، اور ہمارے دیش واسی پریشان ہو رہے اس سے، اور کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ نہ تم کو مسلمان سے خطرہ ہے، نہ مسلمان کو تم سے خطرہ ہے۔ یہ ایک فلم ہے، یہ ایک مشن ہے ان کا، جو یہ کرتے ہوئے خابیص رہنا چاہ رہے ہیں خبیث کے بچے، اور کچھ دوسری بات نہیں ہے۔ اب بڑی چپتی ابو فضل ایسا بول دیے، ہمارا راز فاش کرے، سچائی بول دے رہے، ان کے مشنوں کو جو ہے سو یعنی ابو فضل پردہ فاش کر دے رہے، ان کے سازشوں کا پردہ اٹھا رہے۔ ارے بھائی اٹھانا پڑتا ہے، دیش ہمارا ہے نا بھائی، ہم دیش واسی کا بھلا چاہیں گے نا بھائی، اپنے وطن عزیز کا ہم بھلا چاہیں گے نا، ہم چاہیں گے کہ ہمارا وطن آگے بڑھے، ہمارے وطن کی پہلے جیسی حیثیت تھی، پہلے جیسی عزت تھی، وہ لوٹ آئے، وہ واپس آئے۔ آج جس طریقے سے ہم کو ایک شرم کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، ہمارے نظریں نیچے جھک کر اور شرم سے چور چور ہو رہی، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم خود ہیں، کیونکہ ہم انبھکتی زیادہ دکھائے، انبھکتی زیادہ دکھائے جو کام آنے والے نہیں۔ بہرحال کہ آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میں، جو پرسوں بلڈوزر چلایا گیا ایک مسجد کے اوپر، اس کے بعد جو قرآن نکالنے کے لیے قرآن نکالتے بول کے جو ہماری عوام جو بیچ میں آئی، ایک دو تین
متوے تھے مولانا وہ ویڈیو کو میں نے OIC تک بھیجا تھا، وہ جس کا جواب آ گیا، اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے یہ لوگ کی کیا ہوتا ہے انشاءاللہ. یہ کیا ہے پہلے سے وہ آپ لوگوں کو بول دیے تو کیا ہے ایک بہت بڑا ٹھوکا ہو جا رہا، سمجھے. تو اسی لیے جہاں پہ بھی جو بھی ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، چاہے کس کی بھی عبادت گاہ رہو، چاہے وہ مسجد رہو، چاہے وہ ٹیمپل رہو، ہم برابر بولیں گے اور آواز اٹھائیں گے، غلط کو غلط بولیں گے، صحیح کو صحیح بولیں گے. اور جس کے اوپر بھی ظلم ہوگا، چاہے وہ کون سے بھی مذہب سے رہو، ہم انشاءاللہ برابر آواز اٹھائیں گے، برابر اس کے لیے لڑیں گے اور برابر اس کو انصاف دلانے کی کوشش کریں گے. بھلا ملے نہ ملے، لیکن خاموشی ہم کو برداشت نہیں ہوتی، ہم خاموش نہیں بیٹھتے. یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے. تو بہرحال جس میں ہمارے کویت کے وزیر خارجہ ہے اور OIC کے جو اسپیکر ہیں عامر الصباح، انہوں نے بڑی چنتا ظاہر کی اور برہمی کا اظہار کیا، کیونکہ یہ لوگ وعدے کر رہے ہیں، یہ لوگ زبانیں تو دے رہے ہیں لیکن حفاظت نہیں کر رہے، کوئی مساجد کی حفاظت نہیں کر رہے. اب یہ کرنے کو کام بغیر پرمیشن کے نہیں ہوتا بھائی، یہ ہم بھی جانتے، تم بھی جانتے. یہ جان بوجھ کر کرایا جا رہا، جان بوجھ کر الجھایا جا رہا. پھر اس کے بعد ہمارے کو نہیں معلوم بولتے کوئی بات ہلنے والی ہے، ہاں کوئی بات چلنے والی ہے. جا کے جو ہے سو ان کی اگر جو بیٹی کے ساتھ کوئی اگر جو صحبت نہیں، ہمارے کو نہیں معلوم کون آگے چڑھ کے نکل گیا گی، کون آگے پیدا کر کے نکل گیا گی. وہ تو خیر چھپم چھپے میں ہوتا ہے، یہ تو چھپم چھپے میں نہیں نا بھائی، یہ تو سرے عام ہو رہا، یہ تو روڈ پہ ہو رہا. تو یہ باتیں یہ 1947 سے پہلے اچھے دکھتے تھے، اب یہ باتیں نہیں چلنے والے ہیں، ان کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا. تو بہرحال بڑے وعدے کیے گئے تھے کہ ایسا نہیں ہوگا دوبارہ، ایسا چیز ہوگی، ایسا کوئی بھی کریں گے تو ان کو سزا دی جائے گی، ان کے اوپر ہم قانون بنائیں گے اس چیز کے لیے بول کے. آج سے 15 دن ہو رہا ہوں گا، یہ بڑے بڑے باتیں ہوئے، ایک معاہدہ طے پایا تھا جو کہ ہم وہی ٹائم پہ بولے تھے یہ ایک بکواس ہے، کیونکہ ان کو بیماری ہے جملے بازی کی. کیونکہ یہ لوگ جب سے پیدا ہوئے، جب سے جملے بازی کرتے ہوئے آئے یہ لوگ، اور یہ جملے بازی کا شکار ہم سارے دیش واسی ہو رہے. کیونکہ ہمارے کو 15 لاکھ کا بھی دیا گیا، ہم کو گھرے بھی دیے گئے، ہمارے کو کیا کیا دیا، کالا دھن پورا آ جائے گا بھارت میں تو سب لکھپتی ہو جائیں گے. جو 100 پتی بھی نہیں ہے وہ لکھپتی ہو جائیں گے، لکھپتی کروڑپتی ہو جائیں گے. یہ بھی بولا گیا ہمارے کو، بھارت کے باہر جتنا بھی کالا دھن ہے پورا دیش میں آ جائے گا بولے. کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد جو ہے سو پھر نہیں چلائے فلم کہ گوبر میں ٹٹی میں ہیرا نکلتا ہے، ہیرا. اب یہ حال ہو گیا آتا ہے بھکتوں کا، جہاں پہ بھی ٹٹی دکھی ہو ٹٹی کو مت کے دیکھ رہے ہیں لوگ، کہیں ہیرا ہے کیا، کہیں ڈائمنڈ ہے کیا. اس کے باوجود بھی ان کی آنکھیں نہیں کھول رہی. اب ان کی آنکھیں نہیں کھول رہے تو ہم کیا کر سکتے، یہ بھی ہمارا قصور ہے کیا. یہ تک سوچنے کے لیے یہ لوگ کے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم کو ان 8.5-9 سال میں کیا ملا، ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، یہ تک نہیں ہے بھائی. ہم حقیقت سے اور سچائی سے بہت دور جا چکے ہیں. بہرحال ہم کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم کو چاہیے دیش کی بے روزگاری ختم ہو، دیش کی مہنگائی ختم ہو. رہی بات ہماری عبادت گاہوں کے لیے حفاظت کی جائے، اس کے اوپر اگر سے کوئی گندگی مچاتا ہے اس کو سرِ عام سزا دینا، جب تک یہ گندگی ختم نہیں ہوگی. اور موب لنچر ہے اس کے لیے ایک سزا مقرر ہونا چاہیے، کوئی بلاತ್ಕಾری ہے اس کے لیے ایک سزا مقرر ہونا چاہیے. جبکہ ہمارے دیش میں اب بنگال میں ہے، ادھر ہے، کئی ایسے جگہوں پہ قانون بن چکا ہے، لیکن سارے بھارت میں نہیں بن رہا ہو. جہاں جہاں بھاجپا کی، جہاں جہاں RSS کی سرکاریں ہیں وہاں پہ یہ نہیں بن رہا، اور یہ ہو رہا ادھر ہی. سوامیا آشرم کے پورے بھائی یہ کیا ہے معلوم، یہ لوگ شادی نہیں کرتے. اب ان کو بھی للی رہتی نا بھائی، کیا کریں گے لوگ، تو یہ کام کر رہے ہیں لوگ.
اس سے کون وہ ہو رہا ہے یعنی یہ نہیں سن رہے وہ لوگ کس کی بیٹی ہے وہ, کس کی بہن ہے وہ, کس کی ماں ہے. نہ ان کے پاس تو ماں رہتی, نہ بیٹی رہتی, نہ بہن رہتی, نہ باپ کا پتہ رہتا کس کے نقطے کو پیدا ہوئے یہ لوگ, کس کے جھٹکے کو پیدا ہوئے وہ تک ان کو پتہ نہیں ہے. لیکن بڑی 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 دیتے ہیں. بہرحال منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے. انشاءاللہ تعالی بہت اچھی نیوز آپ لوگوں کو ملنے والی ہے, اور جو پریشان حال ہے, جو مصیبت بھرے ہے, ان کے پریشانیاں بھی دور ہوں گے انشاءاللہ تعالی. بتا دیا تھا میں آپ لوگوں کو آنے والے جمعرات کو انشاءاللہ ایک ٹیم آ رہی ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتایا بھی جائے گا کہاں پہ رک رہے ہیں, کہاں کہاں آ رہے ہیں. آپ لوگوں کو ساری چیزیں بتائی جائیں گے, اور آپ لوگوں کو تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں. ایک ٹیم ہوگی انشاءاللہ. آپ لوگ مثال کے طور پہ مہاراشٹرا کے فلانی جگہ پہ رہتے ہیں, کوئی اورنگ آباد میں رہتے ہیں, تو اورنگ آباد کے ذمہ دار ہمارے سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ. وہاں پہ آپ لوگ جہاں پہ قریب پڑتا ہے آپ لوگ آپ کے آدھار کارڈز وغیرہ کی کاپی دے کر آپ لوگ حقدار بنیے انشاءاللہ. جو مستحق ہے ان کو برابر مدد فراہم کی جائے گی. لیکن آپ لوگوں سے ایک ہی اپیل ہے آپ کے بھائی کی, نمازوں کی پابندی کرو, ہر چیز میں کامیابی ملے گی, ہر پریشانی آپ کی دور ہوگی, یہ میرا وعدہ ہے. نمازوں کی پابندی کرو. یا اللہ منظم